प्रॉफिट, उनके दादा भी प्रॉफिट, उनके परदादा भी प्रॉफिट। ऐसी लीनियज नहीं मिलती। यहाँ मैं एक और बात भी बताना चाहूँगा कि देखिए, याकूब अलैहिस्सलाम वाज अ प्रॉफिट, और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हमने देखा कि वो गलत साइड पर गए, हसद किया उन्होंने, भाई से कत्ल तक करने का प्लान बनाया, और उनसे ख़ता हुई भी कि भाई को उन्होंने मार कर कुएं में फेंका, और फिर वालिद से झूठ भी बोला, और हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने ज़्यादतियाँ की। लेकिन इससे एक बात वाज़ेह होती है जो हमें समझ लगनी चाहिए कि इवन बेस्ट ऑफ फैमिलीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए हमें ज़िंदगी बड़े रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से गुजारनी चाहिए। कुछ लोग बहुत शौक में आ जाते हैं जब वो रिलीजियस लोगों को, दीनदार लोगों को कोई मिस्टेक कमिट करते देखते हैं। देखिए, आई अंडरस्टैंड, दीनदार इंसान को जनरली स्पीकिंग दूसरों से बेहतर ही होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है दीनदार इंसान मिस्टेक नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बहुत अच्छी फैमिली का इंसान कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो बहुत शॉकिंग हो। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसका करम हो बहुत ख़ास तो इंसानों को बचा लेता है, अदरवाइज एनीवन कैन स्लिप। और हमें ये स्टोरी ये चीज़ सिखाती है कि वी शुड हैव टॉलरेंस। अगर यूसुफ इस्लाम के भाई फिसल सकते हैं तो हमारे रिश्तेदार भी फिसल सकते हैं, हमारे भाई भी फिसल सकते हैं। अगर वो हसद कर सकते हैं जो कि नबी की औलाद है, तो किसी की भी औलाद इस तरह से कर सकती है। ये चीज़ हमें टॉलरेंस लाती है। शौक में नहीं आना चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए कि यार यूसुफ इस्लाम के भाई तो नबी की औलाद थे, अगर वो हसद कर सकते हैं, अगर वो इस तरह से साजिश कर सकते हैं, तो हमारे बहन भाई भी स्लिप हो सकते हैं। और आप देखें कि बाकायदा याकूब अलैहिस्सलाम ने तो यूसुफ इस्लाम को क्या तालीम दी कि बेटा ये ख्वाब अपने भाइयों से ना शेयर करना, क्योंकि मुझे डर है कि शैतान जो है उनको ना बरगला दे, शैतान बीच में ना आ जाए। तो कितनी स्मार्ट पेरेंटिंग है, कितने वाइज थे, कितने ज़हीन बाप थे, कितने ही जो है वो आप कह लीजिए स्मार्ट फादर थे कि उन्होंने विजडम का तकाजा था, हिकमत का तकाजा था कि यूसुफ इस्लाम के दिल में और जहन में भाइयों के लिए नेगेटिविटी ना क्रिएट हो, इसलिए शैतान की बात की। और ट्रुथ भी यही है, शैतान ही बहकाता है, शैतान ही वसवसा डालता है। और दूसरा ये था कि बार बार शैतान की तरफ इसलिए रेफर किया अपने बच्चों की मिस्टेक को, ताकि बच्चों के लिए भी डोर ऑफ रिपेंटेंस खुला रहे। अदरवाइज क्या होता है कि हम एक बंदे को इतना ईवल और इतना बुरा फील कराते हैं कि उसके लिए डोर ऑफ रिपेंटेंस ही बंद हो जाता है। हम अपने एक रिश्तेदार को, अपने भाई, अपने बहन को ईवल कह कह के, बुरा कह कह के इतना बुरा फील करा देते हैं कि वो इंसान वाकई ईवल बन जाता है, और वो जो उसने रिपेंट करना होता है, तौबा करनी होती है, वो उससे भी जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको नेगेटिव इतना फील करा दिया गया था। तो ये हिकमत की बातें हैं। तो सबसे पहला लेसन तो ये मिलता है कि इवन द मोस्ट नोबल ऑफ लीनियज जो याकूब अलैहिस्सलाम की लीनियज है, उसमें से भी देखें मिस्टेक्स हुई और बच्चों ने आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए बच्चों के। तो वी शुड हैव टॉलरेंस फॉर ईच अदर। एनीवन कैन स्लिप, एनीवन कैन स्लिप। शौक में शॉकिंग होता है, लेकिन शौक में नहीं आना चाहिए। और माफ करने की एक जो है वो इंसान के अंदर एक जिगरा होना चाहिए कि अगर यूसुफ इस्लाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया तो व्हाई नॉट आई, मुझे भी माफ करना चाहिए। तो ये बहुत खूबसूरत बात है। बहरहाल, कमिंग टू द पिन पॉइंट लेसन जो पेरेंटिंग के हमें मिलते हैं, सुभान अल्लाह, और उसके अलावा जो हमें कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने के मिलते हैं, एंड हाउ टू डील विद टॉक्सिसिटी एंड हसद, उसके जो लेसन्स मिलते हैं, उससे पहले मैं एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि चूँकि पेरेंटिंग की बात हो रही है, माँ बाप की बात हो रही है, स्पेशली बाप की बात हो रही है इस सूरा में, तो बहुत अफसोसनाक चीज़ है कि आज हम उस दौर में रह रहे हैं कि इतनी बिजी लाइफ हो गई है और लोग ऐसा अपने कैरियर्स में पैसा बनाने में गए हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा बिजी हुए हैं, इतना मसरूफ़ हो गए हैं कि माँ बाप के लिए टाइम ही नहीं। और कितने हमारे पास ऐसे माँ बाप आते हैं जिनका दिल अंदर से भरा हुआ है और उन्होंने कुर्बानियाँ दी औलाद के लिए। मैं अभी यूके गया, मैं ऐसे लोगों से मिला जिनके माँ बाप ने, उन्होंने खुद बताया बच्चों ने कि हमारे बाप ने अपनी सारी ज़मीनें बेच के, सब कुछ बेचकर हमें यूके भेजा है, हम पर इन्वेस्ट किया है। अल्लाह अकबर, इतनी कुर्बानियाँ माँ बाप देते हैं और उसके बाद औलाद बुढ़ापे में उन्हें इग्नोर करती है। औलाद के पास टाइम नहीं उनके पास बैठने का, औलाद के पास टाइम नहीं उनको कुछ सिखाने का, औलाद के पास टाइम नहीं उनको डॉक्टर के ले जाएं, औलाद के पास टाइम नहीं उन्हें कहीं बाहर ले जाएं। ड्राइवर्स रखे हुए हैं, बाहर हैं, जॉब्स कर रहे हैं। देखें, ठीक है, मजबूरी होती है, मैं समझता हूँ
انسان جاتا ہے اپنے رزق کے لیے جاتا ہے, اکنامک امپاورمنٹ کے لیے جاتا ہے, انڈرسٹینڈیبل ہے, لیکن اتنا تو نہ گم ہو جائے نا کہ ماں باپ کو بالکل بھی نہیں پوچھا جائے, اور جب ماں باپ بستر پر ہوں اور آپ کو ایک کال آئے کہ جی آ جائیں, ان کا آخری وقت لگتا ہے آ گیا ہے, تو آپ بھاگے بھاگے پلین پکڑ کے آئیں, اور اللہ نہ کرے اگر بیچ میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا اور آپ جنازے پر بھی نہ پہنچ سکے. کتنے لوگوں کے ریگریٹ ہیں. مجھے کئی سوال آئے وہاں جب میں یو کے تھا کہ یہ ریگریٹس ہیں لوگوں کے, دے کوڈنٹ سرو دیئر پیرنٹس, ان کا ریگریٹ تھا اندر سے, ہم نہیں خدمت کر سکے اپنے ماں باپ کی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ٹو دا پرسن, تباہی ہے اس انسان کے لیے جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا. اور اس دعا پر آپ کو جبرائیل اسلام کی دعا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا تھا. یہ بڑی آئی اوپننگ روایت ہے. تو دیکھیے آج ہمارے پاس آتے ہیں ماں باپ, کہتے ہیں اس کے پاس ٹائم ہی نہیں, ڈرائیور رکھا ہے, ڈرائیور مجھے ڈاکٹر کے لے جا رہا ہے, میڈ رکھی ہوئی ہے, میڈ مجھ سے باتیں کر رہی ہے. بھائی ٹھیک ہے, ڈرائیور میڈ کی ضرورت ہے آج کے بیزی دور میں, آئی انڈرسٹینڈ, لیکن کیا میڈ ان کی اولاد ہے؟ کیا میڈ سے وہ باتیں کریں گے؟ کیا یہ ان کی زندگی ہے؟ کیا ڈرائیور جو ہے وہ ان کی اولاد ہے؟ ڈرائیور جو ہے انہیں ہر جگہ لے جائے گا؟ کیا آپ کبھی ٹائم نہیں نکالیں گے؟ کتنے افسوس کی بات ہے. تو ہم اس طرح کے دور میں رہ رہے ہیں, اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. میں آپ کو سٹوریز سنا سکتا ہوں, اس میں انشاءاللہ کبھی ایک اور لیکچر کروں گا. سٹوریز ہیں میرے پاس, جن لوگوں نے ماں باپ کے لیے قربانی دی, میرے پاس اپنی آنکھوں دیکھی سٹوریز ہیں. ایک تو میرے بہت ہی کلوز دوست ہیں جس نے ماں باپ کے لیے کوئی قربانی دی, اللہ رب العالمین نے اس کا رزق بڑھایا, اللہ رب العالمین ٹوک کیئر آف دیئر میٹرز, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا ہے جنہوں نے ماں باپ کی دعائیں لی ہیں. تو یہ توکل کی باتیں ہیں, یہ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. اینی وے موضوع یہ نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ پیرنٹنگ لیسنز ہمیں کیا ملتے ہیں, اور پھر فیملی کنفلکٹس کو کیسے جو ہے ریزالو کیا جائے. دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کا جو کریکٹر ملتا ہے, ایک انتہائی شفیق, ایک انتہائی حلم والے, حلم یعنی کہ فوربیرنس والے, پیشنس والے, اور بہت ہی دانا ایک والد کا کریکٹر ملتا ہے, جیسے ایک بزرگ کو ہونا چاہیے. کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ معاف کرے بزرگان لڑائیاں ڈلواتے ہیں. کئی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اور اللہ معاف کرے بزرگوں کی طرف سے ہو رہا ہے, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. بزرگ کو ایک ایسی پرسنالٹی ہونی چاہیے کہ وہ جوڑنے والا ہو, اور وہ حکمت والا ہو, حلم والا ہو, فوربیرنس والا ہو, پیشنس والا ہو, کمپوزر والا ہو. جیسے یعقوب علیہ السلام کا بطور باپ ہمیں کریکٹر جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام, ایک تو ان کا جو پیرنٹنگ ماڈل ہے لو, LUV, یہ آج کل بہت LUV ماڈل پر بات ہوتی ہے, اس پر ویسٹرنرز بھی بہت بات کرتے ہیں, ویسٹرن جو پیرنٹنگ کے ایکسپرٹس ہیں. LUV ماڈل, what is LUV ماڈل؟ لو ماڈل اسے کہتے ہیں. L is for listen, U is for understand, and V is for value. So listening to the children, understanding them and valuing them, especially جب وہ ایز اے چائلڈ, بچہ جو ہے وہ جب چائلڈ ہوتا ہے تو اس کو یہ تینوں چیزیں چاہیے, لسننگ, انڈرسٹینڈنگ اینڈ ویلیوئنگ. اور اگر آپ شٹ اپ کالز دیں گے, انٹرٹین نہیں کریں گے سوالوں کو, انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, جھٹک دیں گے, جیسے آپ دیکھیے یوسف اسلام نے جب خواب سنایا والد کو, اب والد کتنے شفیق ہیں, کتنے انڈرسٹینڈنگ ہیں, سن رہے ہیں, سن کر ایکنالج کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں بیٹے کو کہ اب آگے کیا کرنا ہے. کمپیئر اٹ ود ٹوڈیز فادرز. بیٹا ہے, باپ بہت بیزی ہے, آفس کے کام میں بہت بیزی ہے, باپ کو آ کے بیٹے نے بتایا ابو جی میں نے خواب دیکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب بیٹا بتائے کہ ابو میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے. اچھا ویری گڈ. اس کے بعد وہ کچھ اور بتائے تو باپ تھوڑا غصے ہو جائے, اچھا ٹھیک ہے نا میں نے سن لیا, جاؤ اپنی ماں کو جا کے بتاؤ. اللہ اکبر. آج کل کتنا ہوتا ہے اس طرح سے, ٹائم ہی نہیں ہے. سو دا پیرنٹنگ ماڈل آف یعقوب علیہ السلام, LUV, لسن, انڈرسٹینڈ اینڈ ویلیو. سب سے پہلی چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد سبحان اللہ, یعقوب علیہ السلام, the way he resolved the conflict, he knew his children. یہ بہت بنیادی بات ہے. ایک پیرنٹ کو اپنے بچوں کا پتہ ہونا چاہیے, اپنے بچوں کی ویکنس پتہ ہونی چاہیے, اپنے بچوں کی ڈارک سائڈ پتہ ہونی چاہیے. he exactly knew کہ میرے جو باقی بچے ہیں وہ یوسف سے جیلسی کرتے ہیں اور کمپیریزن کرتے ہیں,
اور دے کین پلان سم تھنگ, دے کین ڈو سم تھنگ, دے کین پلاٹ سم تھنگ, رائٹ, بٹ انہوں نے مینیج بھی کرنا تھا, بیلنس بھی کریٹ کرنا تھا. تو کتنی خوبصورتی سے بیلنس بھی کریٹ کیا کہ بچوں کو الاؤ بھی کیا گارنٹی لے کر کہ ٹھیک ہے میرا دل تو بڑا وہ یوسف کے حوالے سے پریشان ہوتا ہے, لیکن انہوں نے گارنٹی دی کہ ابا آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو یہ ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے ٹرسٹ بھی کیا نا اپنے بچوں کے اوپر. یہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام اب وہ سامنے تھے, کمپیریزن اور ہو سکتا تھا, تو یہ نہیں کہ بالکل ہی کہہ دیا کہ نہیں میں تو تم پر بالکل ٹرسٹ نہیں کرتا اور میرے لیے صرف یوسف ہے اور تم لوگوں کی کوئی وقت نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں ہے میرے سامنے. ایسا نہیں کیا انہوں نے, بہت حکمت کے ساتھ ڈیل کیا اپنے بچوں کو. اور پھر دیکھیے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ شیطان بے شک تمہیں لڑوا سکتا ہے تمہارے بھائیوں کو تم سے, یہ نہیں کہا تمہارے بھائی ایول ہیں, شیطان کی طرف ریفر کیا. اور میں نے جیسے کہا حقیقت بھی یہ شیطان ہی لڑواتا ہے. تو یوسف السلام کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں خلا چھوڑی کہ بیٹا ہے تو بھائی ہی, شیطان انہیں گمراہ کر سکتا ہے. تو یہ بات بیٹھ گئی یوسف السلام کے ذہن میں. اسی طرح یہ الفاظ اپنے بیٹوں کو بھی کہے کہ شیطان نے تمہیں ورگلا دیا تھا. وجہ کیا ہے؟ تاکہ ان کے لیے ڈور آف ریپینٹنس بھی کھلا رہے اور بالکل اللہ کی رحمت سے مایوس جو ہے وہ نہ ہو جائے. تو موٹے موٹے پن پوائنٹ اگر میں آپ کو پوائنٹس بتاؤں ٹو دا پوائنٹ کہ کیا پیرنٹنگ کی ٹیکنیک تھی اور کیا وہ خاص بات تھی یعقوب علیہ السلام نے جو اپلائی کیا, اس میں سب سے پہلے ہے بلڈنگ ٹرسٹ اینڈ اوپن کمیونیکیشن. اپنے حوالے سے بچوں میں اور اپنے اندر ٹرسٹ بلڈ کیا اور اوپن کمیونیکیشن رکھی, وچ از اے گریٹ تھنگ ٹو ڈو. ایسے بچے جن کے ساتھ ٹرسٹ اور اوپن کمیونیکیشن رکھی جائے وہ بچے کانفیڈنٹ پرسنالٹی بنتے ہیں. اسی طرح سیکنڈ پوائنٹ از ٹیچنگ ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ کوشن. یہ بہت ضروری ہے, بچوں کو سکھانا کہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے, ان کو الارم کرنا, ان کو وارن کرنا, لیکن اتنا نیگیٹو نہ کر دینا کہ وہ بالکل ہی کسی اور انسان کے بارے میں بہت نیگیٹو سوچنے لگے. ایک کوشنری پرسنالٹی ان کی بنانا, جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو وارن کیا کہ اپنی ڈریم بیٹا چھپا لو. اسی طرح آپ دیکھیں ایموشنل انٹیلیجنس ٹیچ کی. ایموشنل انٹیلیجنس ان شارٹ کیا, ایموشنز کے بارے میں بتانا اور ایموشنز سے ڈیل کرنا سکھانا. تو آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے یعقوب علیہ السلام جو تھے, انہوں نے اپنے بچے کو یوسف علیہ السلام کو ہی ہیلپ ہم انڈرسٹینڈ ایموشنز لائک جیلسی اینڈ اینوی, کہ تمہارے بھائی جو ہے وہ کوئی سکیم نہ پلاٹ کر دیں تمہارے خلاف شیطان کے چنگل میں آ کے. تو یہ جو بچوں کو ایموشنز کا تعارف کرانا ہے کہ بیٹا اینگر بھی ہے, سیڈنس بھی ہے, جیلسی, اینوی, یہ ڈفرینٹ جو ایموشنز ہیں ان کے بارے میں بتانا اور ان کو ایکنالج کرنا, ان ایموشنز کو رد نہ کرنا. یعنی مثال کے طور پہ بچے کو یہ کہنا کہ لو تم تو غصے ہوتے ہو, غصہ تو برا انسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں غصہ کبھی کبھی جائز بات پر بھی آ جاتا ہے, تو ایموشن کو ایکنالج کرنا بڑا ضروری ہے. اسی طرح بچے کی سیڈنس کو ایکنالج کرنا بڑا ضروری ہے. ایون بچہ اگر جیلس ہو رہا ہے اس جیلسی کو ایکنالج کرنا ضروری کہ بیٹا جیلس ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں لوگ, لیکن جیلسی کو حسد میں نہیں کنورٹ ہونا چاہیے, اور جیلسی سے ڈیل کیسے کرنا ہے. تو یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. اگلی جو بات ہے وہ ہے کہ ریکگنائزنگ اینڈ ایڈریسنگ سبلنگ رائیولری. یعنی یعقوب علیہ السلام ہی ایکچولی نیو کہ بیٹوں کا مسئلہ کیا ہے, اور ہی واز ویری ویل اویئر. وہ کوئی اگنورنٹ فادر نہیں تھے, ہی نیو دا سچویشن. دیکھیں بینگ ویری ویل اویئر آف دا سچویشن یہ پیرنٹنگ میں بہت ضروری ہے. پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ان کی نظر ہی نہیں ہوتی بچوں میں کیا چل رہا ہے, نہ وہ ٹائم دینا چاہتے ہیں. تو ہی واز اے ویری کوشنری فادر, ٹھیک ہے, یہ بہت زبردست بات ہے. اس کے بعد چوتھا جو لیسن ہے وہ ٹیچنگ ریزیلینس تھرو لائف ٹرائلز. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ریزیلینس سکھائی تھی, اسی لیے یوسف علیہ السلام کی تربیت کس نے کی تھی؟ یعقوب علیہ السلام نے. دیٹس وائی یوسف علیہ السلام ویل میں انہوں نے کس طرح سے گزارا کیا, اور پھر آگے جا کے ڈفرینٹ لائف کے چیلنجز کس طرح سے انہوں نے لائف کے چیلنج کے ساتھ ڈیل کیا. تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو, خصوصاً یوسف علیہ السلام کو, بچپن سے ریزیلینس کی تعلیم دی تھی کہ لائف کے چیلنجز کو فیس کیسے کرنا ہے. آپ دیکھیں شروع میں اپنے بچے کو یوسف السلام کو بتا رہے کہ اے میرے بیٹے اللہ العزیز ہے, اللہ جو ہے العلیم ہے, اللہ تعالیٰ بہت پاورفل ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ کے ایٹریبیوٹس بتا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ کا بہت اچھا تعارف, تو بچوں کو اللہ کا تعارف کرانا اور اس کے تھرو چیلنجز سے ڈیل کرنا سکھانا, ریزیلینس انسٹل کرنا ان میں تربیت کے تھرو. اسی طرح نمبر 5 ہیونگ انویورنگ فیتھ ان Allah's plan.
याकूब अलैहिस्सलाम की तरबियत थी। एंड तक बेटों कहते रहे मुझे अल्लाह से वो पता है जो तुम्हें नहीं पता, मुझे अल्लाह की तरफ से वो पता है जो तुम्हें नहीं पता। यानी हमेशा यही मैसेज दिया कि अल्लाह वर्क्स इन अमेजिंग वेज। मेरे बच्चों, तुम्हें नहीं पता, अल्लाह की बड़ी हिकमत है इसमें, तुम्हें नहीं पता, ये अल्लाह का ग्रैंड प्लान है। तुम देखना अल्लाह ताला जरूर इसमें से कोई खैर निकालेगा, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। कहा ना कि बेशक अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होता है। तो अपने बच्चों को इंतहाई होपफुल बनाना अल्लाह के हवाले से, इवन दो वो बच्चे उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया था, लेकिन उनको भी होप दिला रहे हैं। उनको भी, बाप का काम है लीडरशिप का। लीडर जो है वो निकालता नहीं है टीम में से किसी को, वो लीडर साथ जोड़ कर रखता है टीम को। तो याकूब अलैहिस्सलाम का मकसद था बच्चों को जोड़ कर रखना, और बच्चों को विन विन सिचुएशन है ना कि सब जन्नत में जाएं। तो देखें ये बाप का बेहतरीन कैरेक्टर था कि उनको राह रास्त से बिल्कुल नहीं हटने दिया। थोड़ा सा वो हटे, लेकिन ही केप्ट ब्रिंगिंग देम बैक, ही गेव देम चांसेस, और अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलवाते रहे। तो ये बेहतरीन पेरेंटिंग मिसाल है कि अपने बच्चों को उम्मीद दिलवाते रहे, उनकी उम्मीद ना तोड़ें। कई पेरेंट्स हैं वो उम्मीद ही तोड़ देते हैं, वो उनको मुजरिम करार दे देते हैं बच्चों को, वो उनको घटिया औलाद और पता नहीं कैसे कैसे टाइटल देते हैं। आई अंडरस्टैंड, औलाद कभी कभी बहुत बड़ी आजमाइश बन जाती है, लेकिन पेरेंट को साबिर होना चाहिए। पेरेंट को जो है बहुत हकीम होना चाहिए, हलीम होना चाहिए, हिल्म वाला होना चाहिए। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात जो याकूब अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर से मिलती है, पेरेंटिंग से मिलती है, कि अवॉइडिंग फेवरेटिज्म एंड बीइंग जस्ट विद द चिल्ड्रन। आप देखें दिल की जो कैफियत है वो तो इंसान के कंट्रोल में नहीं है, तो हदीस में भी है ना कि देखिए दिल अब किसी से ज्यादा लग गया, ये तो इंसान के कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन अदरवाइज वर्ल्डली चीजों में, यानी विरासत में, इसके बाद फिर जो है वो गिफ्ट्स देने में और फेवर्स देने में, बाप को चाहिए कि वो जस्टिस करे, इक्वालिटी करे। जैसे नबी ने एक सहाबी को कहा था ना कि तुमने ठीक नहीं किया, अपने एक बेटे को ज्यादा गिफ्ट्स दिए, दूसरे को कम दिए, तुम्हें चाहिए इक्वल ट्रीट करो। हाँ, इसमें इक्वल ट्रीटमेंट जरूरी है। बाकी मोहब्बत किसी से कम हो ज्यादा हो ये तो दिल के मामला हैं। तो हमें उनकी स्टोरी से पता लगता है कि ही ट्रीटेड हिज चिल्ड्रन इक्वली। अगर वो बच्चे, एक बच्चे को माफी का ज्यादा चांस दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कमो बेशी है। इसी तरह चीजों में डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट है। इसी तरह आप देखिए कि ही इज अवॉइडिंग फेवरेटिज्म, अल्लाह अकबर, ताकि मजीद राइवलरी ना क्रिएट हो बच्चों के दरमियान। वरना राइवलरी, बाप कभी कभी खुद ज्यादा राइवलरी क्रिएट कर देता है अनजाने में, और माँ भी। इसी तरह किसी एक को दूसरे बच्चे के सामने बहुत ज्यादा जो है वो फेवर करके और बहुत ज्यादा किंगली ट्रीट करके। इसी के साथ एक और लेसन है, इंस्टिल गुड मॉरल्स एंड इंटेग्रिटी। सुभान अल्लाह। आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज एबल टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ द वाइफ ऑफ अजीज मिस्र। तो आप देखिए कि ये तरबियत भी याकूब अलैहिस्सलाम की थी। बल्कि तफसीर में आता है ना कि बाकायदा मुख्तलिफ व्यूज है कि यूसुफ सलाम को ना एक चीज दिखाई गई थी, एक साइन अल्लाह की तरफ से, जिसकी वजह से वो बच गए इस टेम्पटेशन से। तो वन ऑफ द साइंस, तफसीर इब्न कसीर में मुख्तलिफ बातें आती हैं। एक ये भी आता है कि वालिद का चेहरा दिखाया गया था याकूब अलैहिस्सलाम का। तो सुभान अल्लाह, याकूब अलैहिस्सलाम की तरबियत थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम में इतनी इंटेग्रिटी थी, इतनी ऑनेस्टी थी, इतना ऑनरेबल यूथ। यानी मैंने कहा ना, इट्स वेरी रेयर कि एक यूथ उसके पास हुस्न हो, उसके पास फिजिक हो, उसके पास कद काट हो, और वो ऐसा हुस्न हो कि दुनिया का आधा हुस्न उससे दिया गया हो। उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो ऑनर के साथ और ग्रेस के साथ उस हुस्न को हैंडल करे, उस जवानी को हैंडल करे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के मॉरल्स और इंटेग्रिटी इतनी हाई थी, और ये वालिद की तरबियत थी। तो वालिद का काम है अपने बच्चे में ह्यूमिलिटी पैदा करना, आजिज़ी, मोरालिटी, इंटेग्रिटी, ये सिखाएं। बजाय के बच्चे को इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो, हर्ज कोई नहीं है, या एचएसएन में एडमिशन कराएं कि जी ये नजर आना चाहिए मेरा बच्चा, ब्यूरोक्रेट बनना चाहिए, एचएसोनियन लगना चाहिए। भाई अच्छी बात है, मैं नहीं कहता ना कराएं, लेकिन प्लीज मॉरल वैल्यूज को, उसकी हया को, उसकी आजिज़ी, ये मॉरल वैल्यूज को टारगेट करें कि ये मैन ऑफ इंटेग्रिटी बने, ऑनरेबल इंसान बने कल को, और गुनाहों को रेजिस्ट करने वाला बने, इसमें सेल्फ कंट्रोल हो। इसके बाद क्या ही खूबसूरत बात है कि याकूब इस्लाम की पेरेंटिंग से साबित होता है टीचिंग फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन। बार बार एफर्ट की, बार बार बच्चों को माफ किया, समझाया बच्चों को। यूसुफ इस्लाम की तरबियत ऐसी थी कि फॉरगिवनेस उनमें बहुत ज्यादा थी। तो ये बाप का किरदार है, रिकंसिलिएशन कराना कि मुझे उम्मीद है अल्लाह से, मेरे बच्चों को अल्लाह इकट्ठा कर देगा, हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे। बार बार ये जुमले कहना, सब्रुन जमील की बात करना, अल्लाह अकबर, अमेजिंग। बाप का रोल है बच्चों की रिकंसिलिएशन। और उसके बाद आखिरी बात जो
پیرنٹنگ کی پتہ لگتی ہے. انکریجنگ اے گروتھ مائنڈ سیٹ. بہت خوبصورت یہ پیرنٹنگ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی تربیت سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ والد نے تربیت کیا کی؟ گروتھ مائنڈ سیٹ کی. فیلئر مائنڈ سیٹ ورسز گروتھ مائنڈ سیٹ، یہ کبھی آپ پڑھیے گا. فیلئر مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ حالات کو بلیم کرنا اور جو ہے نا وہ دوسروں کو بلیم کرنا. گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اگنور کر کے چیزوں کو آگے بڑھنا اور پازیٹیو چیزوں کی ایفرٹ کرنا بجائے کہ اپنے غموں میں ڈوبے رہنا، اپنے ماضی میں ڈوبے رہنا. تو یہ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام ہی آلسو موو فارورڈ اور یوسف علیہ السلام آلسو موو فارورڈ. آلدو یعقوب علیہ السلام کو بڑا غم تھا، لیکن اس غم کی وجہ سے ان کا مشن نہیں رکا. اس غم کی وجہ سے وہ جو ایز اے نبی آئے تھے وہ چیز نہیں رکی، ان کا مشن. یوسف علیہ السلام دیکھیں جیل میں جا کر دعوت دے رہے ہیں، مشن نہیں رکا، پرپز نہیں رکا. دس از گروتھ مائنڈ سیٹ، اور یہ بھی باپ کی ہی تربیت تھی. سو یہ امیزنگ 9 لیسنز ہمیں ملتے ہیں پیرنٹنگ کے یعقوب علیہ السلام کے. اب بات کر لیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہاؤ ہی ڈیلٹ ود حسد، ود ٹاکسیسٹی اینڈ ود ڈیفیکلٹ ریلیٹیوز. تو کوئکلی 5 پوائنٹس میں بیان کروں گا. سب سے پہلے پیشنس ان دا فیس آف بیٹریل. دیکھیے ہم میں سے بہت لوگ کڑوے ہو جاتے ہیں کڑوے حالات کی وجہ سے. یوسف علیہ السلام had the best excuse to become better and to forsake his brothers and to instill grudge in his heart, کہ نفرت پیدا کرتے وہ اپنے بھائیوں کے لیے، نفرت کو ہاربر کرتے اور اس نفرت کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی بہت ہی بٹر بن جاتی. لیکن he was patient. اللہ اکبر. he dealt with betrayal. He dealt betrayal with patience. انہوں نے دھوکے کو، betrayal کو اور سخت تکلیف کو، یہ دھوکہ ہے نا بہت بڑا، betrayal ہے بہت بڑا، اپنے خون نے کیا کیا ان کے ساتھ، اس کو انہوں نے حاوی نہیں ہونے دیا اپنے اوپر، اور گروتھ مائنڈ سیٹ رکھا. He was patient اور اللہ کے پلانز میں ٹرسٹ کیا. اللہ کی کوئی حکمت ہے اس میں، اللہ مجھے کوئی سکھانا چاہ رہا ہے. اللہ اکبر. جیسے امام ابن تیمیہ نے کہا تھا when someone offends me I believe it is Allah teaching me humility. عقل مند انسان، پازیٹیو مائنڈ سیٹ والا انسان وہ ہوتا ہے جو ہر واقعے سے پازیٹیوٹی نکالتا ہے، اور یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. طبیب مینٹالٹی، ان کا قصور نہیں ہے، شیطان نے بہکا دیا، ان کا قصور نہیں ہے، بس کوئی ان کا ٹراما ہوگا، حسد آ گیا، جیلسی آ گیا، ایکسکیوزز دینا، رائٹ، نفرت نہ پالنا. اور اس سے سب سے پہلے آپ کو خود فائدہ ہوگا. کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہیں چہرے پہ نور ہوتا ہے، پازیٹیوٹی ہوتی ہے، جب ان سے پوچھا جائے، ان کی لائف کو اسٹڈی کیا جائے، دیز آر دا پیپل جن کا دل صاف ہے. دل صاف رکھنے سے آپ کو خود فائدہ ہوگا، آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ کا چہرہ کھلا کھلا ہوگا، آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے. جو لوگ ہر وقت نفرت کڑتے ہیں، نیگیٹیوٹی پالتے ہیں، جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ کو بتا. تو پہلا چیز پیشنس ان دا فیس آف بیٹریل. انہوں نے اس بیٹریل کو حاوی نہیں ہونے دیا، کڑوے نہیں ہوئے. ہی واز پیشنٹ اور اللہ کی طرف ٹرن کیا کہ اللہ کی کوئی حکمت ہے اس میں، اللہ مجھے کچھ سکھانا چاہ رہا ہے. ویری امپورٹنٹ. ڈیلنگ ود ٹاکسک ریلیٹیوز، ٹاکسک کولیگز، ٹاکسک ورک پلیس. ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو، آپ کو بڑا بننا پڑتا ہے، دل بڑا کرنا پڑتا ہے. دوسری بات، forgiveness over revenge. اللہ اکبر. دس ول ہیل یو. جب آپ کے پاس خود آئیں گے وہ لوگ معافی مانگیں گے، one day they will realize, forgive them, don't punish them. ریونج لے سکتے ہیں لیکن ریونج لے کے شاید آپ کو سکون نہیں ملے گا. معاف کر کے جو سکون ملے گا وہ آپ کی سوچ ہے، وہ ریونج لے کے نہیں ملے گا. نمبر 3، کیپنگ پیس ان دا فیملی. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو جو نصیحت کی والد نے کہ بیٹا یہ ڈریم اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، انہوں نے عمل کیا اس نصیحت پہ، نہیں سنایا. ہی وانٹیڈ پیس ان دا فیملی. دیکھیں اگر ایک پارٹی پیس نہیں چاہ رہی، ایک پارٹی جو ہے وہ چانسز، ایکسکیوزز ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایکسکیوز ملے، کوئی چانس ملے کہ ہم ان کو دبائیں، ہم ان کو مزید جو ہے نا وہ ڈیگریڈ کریں، کم از کم آپ تو نہ دینا، آپ تو خیال کریں. آپ کی نیت پیس مینٹین کرنے کی ہونی چاہیے. دیکھیں جو انسان مخلص ہے، جس انسان کی نیت صاف ہے، ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی مدد نہ آئے. یو ول فیل امپاورڈ. تو ٹاکسک لوگوں کے ساتھ دیکھیں، میں نہیں کہتا کہ بالکل ہی اس طرح سے جڑ جانا چاہیے بیکاز اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بٹ کم از کم پیس کی نیت ہونی چاہیے، آپ کے اندر پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. یعنی انہوں نے اس میٹر کو پرائیویٹ رکھا، تاکہ خواب والے میٹر کو پرائیویٹ رکھا تاکہ پیس رہے گھر میں. کچھ باتیں چھپا لینی چاہیے تاکہ تھرتلی نہ مچے، فتنہ نہ مچے، اور پیس رہے گھر میں. اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ، ٹیسٹنگ دا بردرز ٹو ٹیچ دیم رسپانسبلٹی. اللہ اکبر. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں بردرز کو معاف تو کرنا ہے لیکن ان کو ریئلائز بھی کروانا ہے اور ان کو رسپانسبلٹی بھی سکھانی ہے. تو انہوں نے وہ جو پورا واقعہ ہے کہ کس طرح بردرز کو
وہ جو بنیامین کو رکھنے کے لیے پورا واقعہ تھا اور کس طرح بردر سے کنورسیشن کی اور انہیں کہا کہ میں اب اس کو رکھوں گا, جاؤ ان کے والد کو جا کر بتاؤ کہ اب سب کو آنا پڑے گا. ہی واز ٹیچنگ دیم, ہی واز ٹیسٹنگ دیم, ہی واز ٹیچنگ دیم رسپانسبلٹی کہ یہ ٹھیک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں اور آیا ان کے دل میں کیا ہے ابھی بھی. تو یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے کہ یس وی وانٹ ٹو ورک ٹوگیدر لیکن وی ہیو ٹو لرن فرام آور مسٹیکس, دس از ویری امپورٹنٹ. تو یہ بہت پریکٹیکل لیسن ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے یہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب بھائی آئے ایجپٹ میں وہ فوڈ لینے, انہیں نہیں پتا تھا یہ یوسف ہیں, تو یوسف السلام نے پہچان لیا ہے میرے بھائی ہیں, لیکن انہوں نے ایک دم ریکنسائل نہیں کیا, انہوں نے تھوڑا ان کے کریکٹر کو ٹیسٹ کیا. اور جیسے میں نے بتایا کہ اس پورے واقعے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو ذرا رسپانسبلٹی سکھانے کے لیے اور چیک کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں کی. تو یہ بھی بڑا ضروری, کیونکہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اور آخری جو چیز ہے بہت ہی خوبصورت, the way he dealt with his brothers, it is reuniting the family with love. اللہ اکبر, amazing. لو از دا اسٹرانگیسٹ ایموشن. پازیٹیو ایموشنس کے بارے میں اگر آپ کبھی پڑھیں, لو از دی اسٹرانگیسٹ پازیٹیو ایموشن. محبت, پیار, نرمی وہ چیزیں کروا سکتا ہے, وہ اثر ہوتا ہے اس کا جو کسی اور چیز کا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے آپ محبت کرنے والے بنیں, آپ اپنے دل میں پیار رکھیں. آپ دیکھیے کہ he invited his entire family to Egypt. He gave them honor, dignity despite their past actions. جس سے کیا امپریشن گیا ان کا کہ اتنا کھلا دل ہے اس کا کہ جب اس کو اللہ نے ایک پوزیشن دی ہے تو یہ شیئر کر رہا ہے ہمارے ساتھ اپنی خوشیاں. آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں, آج کل میں ویڈیوز دیکھتا ہوں, میمز دیکھتا ہوں, باہر کے ملک میں جاتے ہیں, پیسہ کمانے لگتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو للکار رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں فلانی پھپھو کے خلاف کہ ہاں بھی تم تو کہتی تھی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, یہ دیکھو میرے ہاتھ میں پاؤنڈز ہیں, ڈالرز ہیں. اللہ اکبر, استغفر اللہ. کتنی مطلب بٹر پرسنالٹی بن گئی آپ کی, کیسی حرکتیں آپ کر رہے ہیں. بھائی دل کھولیں, اپنے آرمز کو کھولیں, اللہ نے آپ کو دیا, شیئر کریں دوسروں کے ساتھ. یہ ہے لو. اور اس سے آپ دیکھیں ان کے دل بھی نرم ہوتے ہیں. اور یہی ہے صلہ رحمی کہ forget the past, انہوں نے آپ کو بلی کیا, کیا کیا ہے بہت مشکل, I understand. دل بڑا کریں, اللہ اتنا دے گا آپ کو, اتنا دے گا آپ سوچ نہیں سکتے. جو انسان احسان کرتا ہے, محسن ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کو دنیا میں بہت دیتا ہے, ہر قسم کی چیز دیتا ہے, عزت دیتا ہے, غنا دیتا ہے, رزق دیتا ہے, دولت دیتا ہے, اولاد میں برکت دیتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کیا کیا دیتا ہے. یوسف علیہ السلام والا رویہ اپنائیے کہ جب نعمتیں ملیں, جب پوزیشن ملے, بدلہ لینے کی فل قوت ہے, فل طاقت ہے, اسی وقت نرم پڑ جائیں, اسی وقت بدلہ نہ لیں, اسی وقت چیزیں شیئر کریں دوسروں کے ساتھ. That is the crux of how Yusuf Islam dealt with toxicity and hasad and all these things. امید ہے کہ فائدہ مند ہوں گے لیسنز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد, جالسی اور ان نیگیٹو ایموشن اور بیماریوں سے نجات دے, ہمارے دل کو صاف رکھیں. خصوصاً ہمیں صلہ رحمی میں اللہ رب العالمین صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وائز پیرنٹس بنائیں. اور اللہ رب العالمین ہمارے فیملی میں اگر کوئی کنفلکٹس ہیں آپ کی فیملی میں اور کوئی رنجشیں ہیں, کوئی جو ناراضگیاں ہوئی ہیں, تو اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس منتھ آف رمضان میں دلوں کو جوڑ دیں, ریکنسائل کر دیں فیملیز کو. جو ہسبینڈ وائف کی آپس میں رنجش چل رہی ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ ریزسٹنس ہے اور ایک دوسرے سے دور ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑ دیں, ریکنسائل کر دیں اور ون ون سچویشن پر آئیں. خود بھی خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوش رکھیں, نکال دیں گرجز دل سے, نکال دیں نفرتیں, خوش رہا کریں. آپ کے چہرے پہ نور آئے گا, اللہ آپ کو صحت دے گا, جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے اور دوسروں کے ساتھ اچھائی